یہیں سے ایک بات میں کہوں, میں اپنے موضوع پر آخر میں 5 منٹ میں آؤں گا, 10 منٹ میں آؤں گا. میں یہاں پر اور ایک بات کہتا ہوں کہ آج کل ایک بڑی بحث چل رہی ہے عورتوں کو مسجد میں لانے کی. عورتوں کو مسجد میں لانے کی فکر بعد میں کریں, پہلے فکر بچوں کو مسجد میں لانے کی کریں. بھائی مسجد میں بچوں کو لانا ضروری ہے کہ نہیں, مجھے یہ بتائیے, ہاں یا نہ بولیے, بولیے زور سے بولے ذرا. لیکن پریشان ہے کہ مسجد میں آتے ہیں تو بچے ہوتے, شرارت کریں گے, مستی کریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, اور ہم کیا کریں گے؟ مسجد کے بیت بھی چلو بھاگو یہاں سے, نکلو یہاں سے. تو یہ بچے مسجد کے ماحول سے دور رہیں گے تو ایمان کے ماحول سے دور ہوگے. یہ الفاظ میرے لکھ لیجئے. آج ہماری نسل جو تباہ ہو رہی ہے نا, آج ہماری نسل جو کفر اور ارتداد کے دہانے پر پہنچے نا, وہ اس وجہ سے پہنچی ہے کہ ہمارے بچوں کو مسجدوں سے کاٹ دیا گیا, اور اس کے ایک مسجدوں سے دور کرنے کے مجرم کوئی اور نہیں, کوئی یہودی نہیں, کوئی نصرانی نہیں, ہمارے اور آپ کے جیسے دیندار کہے جانے والے مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچوں کی مستقل صفیں لگتی تھی. آج بتاؤ انکلیشور کے اندر, کوسمبا کے اندر, سورت کے اندر, بھروچ کے اندر, احمدآباد کے اندر, ممبئی کے اندر, دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ایسی مسجدیں مجھے دکھائیے جہاں بچوں کی صفیں لگتی ہیں. کم از کم ہندوستان میں تو نہیں لگتی. لگتی ہے کہیں صاحب؟ نہیں, یہ بچے مستی کریں گے, مسجد کی بیعت بھی ہوگی, ان کے لیے الگ سے ماحول کرو. تو پھر ہمارے جیسے وہ جو مدرسہ پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مدرسے کے اندر نماز پڑھا دیتے ہیں. تو مدرسے کے اندر نماز پڑھانے سے بچے کو مسجد کا ماحول ملے گا؟ بولیے نا, ملے گا. مسجد سے اس کا رابطہ بنے گا. تو یاد رکھے, یہ بچے مسجد میں آئیں گے, مستیاں کریں گے, شرارتیں کریں گے, ہنگامے کریں گے, دنگے کریں گے, لیکن ہمیں دھیرے دھیرے ان کی تربیت کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی آپ کو ایک بات بولو, اگر ہمیں سردی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ناک کاٹ دیتے ہیں. میرے ساتھ بات کریں, میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. سردی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ کوئی ایسا کوئی ہوشیار عقل مند آدمی مجھے دکھائے کہ جس کو سردی ہوئی, اس نے سوچا یہ ناک بار بار پریشان کرتی ہے, تو 10 دن نہیں ہوتے کہ پہننا چھوڑ دے, چلو ناک کاٹو, نہ رہے باس نہ بجے. ایسا کوئی ہے؟ ایک بندہ بتا دو چلو پوری دنیا میں. کوئی نہیں, پاگل بھی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے. تو یہ کہ اگر یہ نزلہ ہو رہا ہے تو نزلے کا علاج کیجیے, ناک مت کاٹیے. اگر یہ بچے فساد کر رہے ہیں, دنگا کر, اس کی وجہ یہ کہ بچوں کو مسجد کے ماحول کی عادت نہیں ڈالی گئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بچوں کو مسجد کے ماحول کی عادت نہیں ڈالی گئی ہے. تو 6 مہینہ, برس یا 2 برس ہوں گے ماحول بنتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا تو 23 سال لگے تھے. 23 سال لگے تھے. تو بچے آئیں گے لیکن برداشت کرنا ہے. اسی طرح میں سمجھاؤں, کیسے سمجھاؤں کہ بچوں کا معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے. میں تو اصل میں بڑوں کے لیے باتیں کر رہا تھا, لیکن میں اللہ سے یہ دعا کر کے, میں کبھی ایسا ہی ہوتا ہے سوچتا کچھ ہوں نکلتا کچھ ہے. اللہ سے یہ دعا کہ جو ضرورت کی چیزیں وہ نکلوائیں. تو آج گرین ویلی کی اس مسجد کے اندر, محمدی مسجد کے اندر, آپ یہ ارادہ کرو, آپ یہ عزم کرو, یہ تہیہ کرو کہ انشاءاللہ میرے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ مسجد کے اندر آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے بیعت بھی ہوتی. مسجد کی بیعت بھی کا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 سال سے نیچے کے بچے بھی آتے تھے. عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں, بولیے نا. وہ تو بعد میں احکام بدلے, لیکن اس زمانے میں تو عورتیں آتی تھی نا, تو چھوٹے بچوں کو لے کر آئے گی کہ گھر پہ چھوڑ کے آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی نماز کو طویل کروں, اپنی نماز کو طویل کروں, لیکن چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں کہ اس ماں کا دل اس بچے کے رونے میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. تو نبی قرات کر رہے ہیں اور بچہ رو رہا ہے, تو برداشت کی عادت ڈالیں گے؟ بولیے نا, ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. مدرسے میں بھی آتے ہیں نا, ہم لوگ پڑھاتے ہیں, ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم بہت برداشت کرتے ہیں. بچے باقاعدہ, ہمارے ایک استاذ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے جو ہے مجھے زور زور سے چانٹے مارے. چھوٹا بچہ ہے, 4 سال کا, 5 سال کا بچہ ہے, اب اس سے کیا امید رکھیں گے؟ وہ آیا, استاد کو تمام 3-4 لگا دیے. استاد ہنستے رہے. تو یہ قصہ جب میں نے علماء کی مجلس میں سنایا تو کہنے لگے بڑے جگر کی بات ہے, بڑے حوصلے کی بات ہے, ہر آدمی اس طرح تماچا نہیں کھا سکتا. میں نے کہا کہ اگر میں اس بچے کا باپ ہوں, وہ بچہ مجھے تماچا مارے تو زور سے بولے کھاؤں گا.
تو اصل یہ ہے کہ ہم نے قوم کے بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھا. تو سب سے پہلی فکر یہ کریں کہ ہماری مسجد کے اندر انشاءاللہ اب سے بچوں کی صف لگے گی. اور اسی طرح اگر بچے شرارت کریں گے، مستی کریں گے، تو بچوں کو ڈانٹیں گے نہیں، پیار سے سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، محبت سے سمجھائیں گے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہتے کہتے ایک دن یہ بچے عادی بن جائیں گے، مسجد کا ادب سیکھ جائیں گے. اور پھر ہماری اس مسجد کے اندر 16 سال کے 17 سال کے جب ہوتے ہیں تو ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں اور پھر مسجد وار جماعت کے کیا کہتے ہیں گشت لگاتے ہیں. آؤ بھائی فلانے بھائی آؤ، فلانے بھائی آؤ، نماز پڑھنے چلو. کوئی آتا ہے؟ 16 سال کے 17 سال کے بچے آتے ہیں. لیکن اگر آپ 5 سال کے بچے کو 7 سال کے بچے کو آئیں گے، اب لوگ کہیں گے چھوٹے بچے آئیں گے مسجد میں پیشاب کریں گے. تو میں کہتا ہوں یہ صفحے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کا ایمان بچانا ضروری ہے. زور سے بولے نا، زور سے بولے نا. یہ صفحے اٹھا کے پھینک دیجئے، پھینک دیجئے صفحے. یہ ہم ایسے ہی مطلب یہ کہ زمین پر نماز پڑھ لیں گے، بچہ پیشاب کرے گا دھو لیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں گے. ہمیں بیک فٹ پر نہیں سوچنا ہے، آگے بڑھ کر سوچنا ہے. بس بچوں کے کیسے ہم ایمان بچا سکیں، کیسے ہم ان کو ارتداد اور کفر سے بچا سکیں. تو سب سے پہلی فکر ہم یہ کریں کہ ہمارے بچے مسجد کے عادی بنیں. بس یہ ایک چھوٹی سی باتیں تھی جو آگے. آج سے ہم یہ فکر کریں کہ انشاءاللہ میرے گھر کے اندر کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے. اور بچپن میں جب بچہ دین کی باتیں سنتا ہے، میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ جب ہم چھوٹے تھے مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو پوری صفوں کو اٹھا کے ادھر مار کون نہیں مارتے وہ صف گرتی تھی، ادھر مارتے تھے وہ صفیں گرتی تھی، پوری صفیں گرتی تھی. لیکن بڑے لوگ آتے تھے پیار سے سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کرو. اور الحمدللہ ایک مدت کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی تھی، پھر ادب سے پڑھنے لگی. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں تعلیم ہوتی تھی، آخرت کی بات ہوتی ہے، جنت کی بات ہوتی ہے، جہنم کی بات ہوتی ہے. تو جب تعلیم ہوتی تھی تو ہم اس تعلیم میں شرکت کرتے تھے. تو بچپن میں جو ایمان، یقین، توکل، آخرت اور حساب کتاب، یہ جو ساری باتیں سنی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنے تھے، وہ دل میں ایسے نقش کر گئے بتا نہیں سکتا. تو آج اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ایمان کے ماحول میں لانا پڑے گا. اور ایمان کا ماحول مسجد ہے، ایمان کا ماحول مسجد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں قیدی کو ستون سے باندھا جاتا تھا. بتائیں آپ کو، جو قیدی ہوتے تھے نا ان قیدیوں کہاں باندھا جاتا تھا؟ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ مسجد کے اندر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جو تعلیم ہو رہی ہے، جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو دیکھے وہ لوگ، اس کو سنیں، اس کا اثر قبول کریں. اور ماشاءاللہ اس کا پوزیٹیو اثر ہوتا تھا، مثبت اثر پڑتا تھا. تو آج ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں گے اور ایمان کی باتیں سنائیں گے. کرتے ہیں آج انشاءاللہ. اور اگر بچے مسجد میں شرارت کریں گے، ہنگامہ کریں گے تو ہم تھوڑی برداشت کی عادت ڈالیں گے. میں نے کئی مرتبہ دیکھا، ایک مسجد کے اندر ہم نے دیکھا کہ بچے مسجد کے اندر تھوڑی شرارت کر رہے ہیں، وہ سب ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں مسجد سے. اور اسی محلے کے اندر، اسی مسجد کے باہر شادی تھی، ڈی جے بجا رہے ہیں، نماز کے ٹائم پر ڈی جے بج رہا ہے، قرات سنائی نہیں دے رہی. ایک آدمی کی ہمت نہیں تھی کہ ڈی جے بند کرائے. تو یہ ساری طاقت، ساری ہوشیاری اور سارا جلت بنا اپنے معصوم بچوں پر ہی نکالنا ہے آپ کو. آپ اتنے حق پرست ہیں، اللہ کے گھر کے ادب کا اتنا، اللہ کے گھر کے ادب کا خیال ہے اور نماز کی عظمت اور احترام کا خیال ہے، تو ڈی جے بند کراؤ. وہ نہیں ہوگا، لیکن بچوں پہ دادا گیری ضرور ہوگی. تو وہ برداشت کر سکتے تو یہ